کرنا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جن کی ہدایت ہمیں شریعت نے دی ہے ان کے معنی بدل جائیں۔ اس سلسلے میں اہل الرائے اس بات کا پہلے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے اصولی، اس لیے کہ انہوں نے تو امام شارع بنا کر، اس لیے کہ جب امام کی فقہ جو ہے اس کے نام پر خواہ وہ اس کے شاگردوں کو ملا کر ہو، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اب تک بھی علماء کی جتنی آراء ہیں وہ ساری کی ساری شریعت بن جائیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ان آراء میں جو ہے وہ کتنا کچھ ٹکراؤ ہے، کتنا کچھ اختلاف ہے، ہم اتنا وسیع مطالعہ کر نہیں سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ امام بخاری نے چند ایک مثالیں پیش کر کے جو ہے وہ ہمیں مطالعہ کروا دیا ہے۔ اس سلسلے میں دو تین باتوں کا جو ہے وہ آپ کے سامنے اہتمام کیا ہے۔ ایک تو میں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جو ہمارے سامنے بحث ہے اس کا بنیادی عنوان کیا ہے۔ پہلے آپ نے جو ہے وہ شکار اور متع کے بارے میں جو ہے وہ سمجھا ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ اپنا لی جائیں تو اس طرح کے حربے جو ہیں یہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر 57 ریاستیں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہیں، لیکن ان 57 ریاستوں کے اندر جو ہے وہ کتاب و سنت جو ہے وہ بطور قانون نافذ نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کا نام لے کر رائے کا اتنا وسیع استعمال کیا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کا صرف نام ہی رہ جاتا ہے۔ آپ نے یہاں دیکھا کہ وہ دور جو امام بخاری کا دور تھا وہ بے دین لوگوں کا نہیں تھا، وہ دیندار لوگوں کا دور تھا، لیکن انہوں نے کس طرح جو ہے وہ نکاح کے مسئلے کو جو ہے ہمیں اس سلسلے میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ واضح طور پر سامنے رکھ لینی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ وحی کی، اور وحی جو ہے وہ صرف اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان رحیما۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ شریعت کا نام لیں تو اس وقت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں۔ قرآن مجید بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ورنہ کس نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے سامنے اللہ سے اترا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ نبی رسول کی اطاعت کرو، وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ وَعَصَبُ الرَّسُولَ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَبُ الرَّسُولَ، ان کا کفر کیا تھا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، تو رضا اور آپ کی نافرمانی حرام ہے۔ یہ دونوں طرف کی بات ہو گئی، تو اس اعتبار سے ہمارے لیے جو چیز
معیار حق ہے وہ صرف وہی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اتنی حفاظت کی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کے متعلق جو ہے وہ جو غلط ہوتی ہے اس کو غلط کہہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حفاظت کی ہے۔ آپ معصوم ہیں کہ وہ جب کسی بات کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کو غلط کہہ دیتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے۔ سنت کی آپ کو پتہ 3 قسمیں ہیں، ایک قول، فعل اور ایک خاموشی۔ تو اس کو ویسے لفظ سنت سے اگر بیان کریں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، خواہ وہ قول کی صورت میں ہو یا فعل کی صورت میں ہو یا جو ہے وہ خاموشی کی صورت میں ہو۔ امام بخاری انشاءاللہ تعالیٰ یہ باب لائیں گے کہ نبی کی خاموشی کے علاوہ کسی کی خاموشی حجت نہیں ہے، اور اس کی اصل میں بنیاد یہ ہے کہ نبی کی خاموشی جو ہے وہ ایک معصوم کی خاموشی ہے، اور جب معصوم شخص جو ہے وہ خاموش رہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو بات سامنے ہوئی ہے وہ جائز ہو گئی۔ نبی کے علاوہ کسی کا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ ہر بات پر جو ہے وہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہہ دیا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے، خواہ وہ انتظامی فیصلہ ہو یا عدالتی فیصلہ ہو، نظاموں کی صورت میں ہو یا سنت رسول ہی، میں نے تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، وہ اللہ کی کتاب۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اور وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ ہماری فقہ جو ہے وہ کتاب و سنت سے نہیں بنائی، بلکہ اس کی تفسیر یہ ہے فقہ جو ہے پہلے وہ جمع کی ہے، اور 4 صدی ہجری تک جو ہے وہ فقہ جمع کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر فقہ کو جو ہے وہ انہوں نے ایک صورت میں بنا دیا۔ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ فقہ جو ہے یہ ان کے لیے پکی ہو گئی ہے، اس کے بعد آج وہ فقہ کی صورت میں ابھی تک شریعت ہے۔ اس لیے ان کی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ شریعت میں اجتہادات بھی شامل ہیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ شریعت میں اجتہادات کیسے شامل ہو سکتے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اگر شریعت جو ہے وہ بیان کر دی جائے تو آپ اس کے پابند ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، آپ جو ہیں وہ ہم نے آپ کے لیے بھی شریعت رکھی ہے، آپ شریعت کی پیروی کریں، اور اس معاملے میں ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، باقی جتنی آراء ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گی، آپ نے وہ تمام آراء جو ہے ان میں دیکھنا ہے کون سی شریعت کے مطابق ہے، اور ہر رائے کے بارے میں آپ نے واضح کرنا ہے۔ جیسے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ 2 آدمی جو تھے وہ سفر میں تھے، ایک نے جو ہے وہ مسئلہ تو پتہ نہیں تھا، پانی نہیں ملا تو ایک نے جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی، دوسرے نے کہا کہ نہیں مجھے شاید جلدی ہی آگے پانی مل جائے گا تو میں وہاں جا کے پھر نماز پڑھوں گا۔ اس نے وہاں جا کر نماز پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے اس کی نماز تو سنت کے مطابق ہے، اور جس نے 2 دفعہ نماز پڑھی ہے چونکہ مسئلے سے وہ ناواقف تھا، اس بنا پر جو ہے اس کو 2 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب سنت کا جو ثواب ہے وہ 2 نمازوں کا نہیں، وہ تو پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد سے میں یہ ہے کہ ہمارے لیے جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی ہے وہ کتاب و سنت۔ آج اصل میں جو ہے وہ اگر حنفی حضرات سے کہا جائے کہ آپ جو ہیں وہ کتاب و سنت کو جو ہے وہ اپنے ملک میں نافذ کر دیں، وہ کہیں گے نہیں، یہاں اکثریت جو ہے وہ حنفیوں کی ہے، اس بنا پر جو ہے وہ ہم تو یہاں حنفی فقہ نافذ کریں گے۔ بھئی فقہ جو کچھ بھی ہے اس کو کوئی آدمی جو ہے وہ وہی نہیں کہہ سکتا، تو آپ نے جو ہے وہ غیر وحی کو نافذ کر دیا، اور اس کے بارے میں پھر کوئی اور بات بنے گی تو آپ کہیں گے حنفی علماء سے اس کی تشریح کرواؤ۔ یہ بگاڑ بڑھتا چلا جائے گا، اور آج تک کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو اس طرح حنفی فقہ کو مانتے ہیں کہ جس کو چاہیں وہ
اس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں. جیسے کہ اب آپ دیکھیے نا, مندر اسلام آباد میں بن رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ کیا ہے, اور اسی طرح اس سے پہلے نظام حکومت کے بارے میں ان کے فتاوے کیا ہیں. تمام فتاوے جو ہیں وہ ان کے وہ یہ ہیں کہ جو علماء کے گڑے ہوئے ہیں. کوئی فتویٰ جو ہے وہ کتاب و سنت سے نہیں دیں گے, وہ فقہ سے دیں گے. اور کتاب و سنت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اہل الرائے نے کتاب و سنت کو لیا ہے تو کیسے لیا ہے, فقہ سے اصول فقہ نکالا, اس کو وہ خود مانتے ہیں, اور اصول فقہ کو سامنے رکھ کر پھر انہوں نے جو ہے وہ کتاب و سنت کو جو ہے وہ فقہ کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی فقہ کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش نہیں ہے, بلکہ کتاب و سنت کو فقہ کے مطابق کرنے کی کوشش. ان کی فقہ اس طرح تیار ہوئی ہے. اور جب کتاب و سنت کے اندر تعویلوں اور ہیلوں کا جو ہے وہ ایک پٹاری کھل گئی ہے, اب ان کو اگر یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت جو ہے وہ تو نافذ ہوتی ہے اپنی اصل زبان کے ساتھ, اس لیے کہ جو شخص جو ہے وہ اپنی زبان میں کتاب و سنت کو جو ہے وہ تشریح کرے گا, وہ تو پھر خود تعین کر لے گا کہ کتاب و سنت سے مراد کیا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعویل کے بغیر کتاب و سنت جو ہے وہ اسلامی ملک کے اندر جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے. چونکہ آپ کو اس کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا, مجھے اللہ کا شکر ہے کہ 20 سال تقریباً ان چیزوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا. میں نے پاکستان کا قانون جو ہے وہ جا بجا اس کا جائزہ لیا, اور اس وقت میں نے بھی اس اعتبار سے جائزہ لیا کہ اس وقت فقہ ہے وہ فقہ حنفی کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے بہت جلد یہ سمجھ آ گئی کہ اصل میں فقہ جو ہے وہ شریعت نہیں ہوتی, فقہ شریعت سے الگ ہوتی ہے. بلکہ ایسی بات ہے کہ میں جب مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو وہاں سے میرے ایک استاد جو ہیں وہ پاکستان میں ان کو بھیج دیا گیا مبعوث بنا کر. اگرچہ ان کا مقصد تو یہاں سے پی ایچ ڈی کرنا تھا, لیکن انہوں نے جو ہے وہ چونکہ میرے ساتھ ان کا بڑا قرب تھا, وہاں بھی میرے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا, تو ایک دن میں نے کہہ دیا کہ یہ جو کلیت الشریعہ نام رکھا ہوا ہے یہ اصل میں کلیت الفقہ نام ہونا چاہیے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے 4 بنائی ہوئی ہیں تو شریعت تو ایک ہے اور وہ صرف شریعت محمدی ہے, تو اس لیے جو ہے وہ آپ فقہ کو چھوڑیے. کتابیں ہیں تو شیعہ کی 4 کتابیں ہیں سنت کے اندر, اصول کافی, فروع کافی, پھر اس کے بعد من لا یحضرہ الفقیہ. تو اس طرح کی جو ہیں وہ ان کے ہاں جو کتاب شیعہ کے ہاں وہ ان کی 4 صحاح ہے. لیکن وہ 4 صحاح ان کی کیا ہیں کہ ان کے جو امام ہیں ان کی آراء کو انہوں نے جو ہے وہ محفوظ کیا ہے. وہاں یہ نہیں ہے, ہاں کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ ایسی بات آ جاتی ہے کہ جب یہ کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئیں اس کے بعد پھر بعد میں لوگوں نے جو ہے وہ رائے کچھ اور بنا لی. تو اس طرح سے جو ہے وہ صورتحال بنی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک جو ہے وہ منصب ایجاد کیا ہے آیت اللہ کا, کہ آیت اللہ جو ہے وہ جو کچھ کہہ دے وہ شریعت ہوتا ہے. اب ایران کے اندر جو ہے وہ اگر یہاں فقہ حنفی والوں کی اکثریت ہے, منہاج السنہ جو سنت کے بارے میں ہے, اور اس کے اندر انہوں نے جا بجا جو ہے وہ شیعہ کا جائزہ لیا ہے, اس کتاب کا ترجمہ کر دیا فارسی میں. تو اب جو ہے اس کو قید میں ڈال دیا. جب قید میں ڈال دیا تو لوگوں کی طرف سے آواز اٹھی کہ بھئی اس نے کیا کام کیا ہے, کہ صرف یہ کام اس نے کیا ہے کہ اس نے جو